मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, आज के जलसे में शिरकत करने वाले हमारे बुजुर्ग, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मोडासा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान मौलाना गुलाम सैयद साहब, मौलाना मोहम्मद मोहसिन इल्मी साहब, गुलाम मोहम्मद भाई साहब, गुलाम अहमद भाई साहब और उनके तमाम टीम के मेंबर व रुफ़क़ा, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब साबिर साहब, मालेगांव महाराष्ट्र के रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, हामिद भट्टी साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली महाराष्ट्र वो मजलिसी क़ायद जनाब वारिस पठान साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलेक्शन में 12 उम्मीदवार और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 उम्मीदवार, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस चिलचिलाती धूप में आकर आज के इस इंतखाबी जलसे को कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मोडासा के वो पुरजोश और जज्बाती नौजवानों का जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान को यहाँ तक लाया। मैं शुक्रगुजार हूँ मोडासा के बुजुर्गों का जिन्होंने ये फैसला ले लिया कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती भी करेंगे, रहबरी भी करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए वो दुआ भी करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि बरसों आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टी का साथ दिया, जिसमें एक लंबा अरसा आपने कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास एक मुतबादिल के तौर पर आ रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं मेरी माँ और बहनों कि भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि जब तक आपके पास अपने वोट से मुंतखब शुदा नुमाइंदे जीतते नहीं, आपके मसाइल की तर्जुमानी नहीं कर पाते, आपकी तकालीफ को ना कोई समझ सकता है, ना उसको दूर करने की उनके पास नीयत होती है। आज भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि पिछले 65 साल से खास तौर से मुसलमानों को ये कहकर गुलाम बनाकर रख दिया गया कि आप सेकुलरिज्म का बोझ उठाइए, आप सेकुलरिज्म को कामयाब करिए। मैं मोडासा की गयूर अवाम के दरमियान में खड़े होकर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या आप इस बात से को जानते नहीं है कि आप सेकुलरिज्म का नाम पर वोट तो देते गए, मगर आखिर क्या वजह है कि इतने बरसों से यहाँ पर बीजेपी कामयाब क्यों होती है?
یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ نے کانگریس پارٹی کو سیکولرزم کے نام پر ووٹ دیا، مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گجرات میں کانگریس کے 16 MLA کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شامل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے گجرات سے ایک بھی مسلم اقلیت کا لوک سبھا میں ممبر کامیاب نہیں ہوتا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ موڈاسا ہو یا احمد آباد ہو یا پھر بروچ ہو، جہاں پر دلت مسلمان اور آدیواسیوں کی آبادیاں بستی ہیں، وہاں پر ترقی کے کام نہیں کروائے جاتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں پر ہم بستے ہیں ہمارے محلے جات میں پینے کے پانی کا ناقص انتظام، جہاں پر ہمارا گھر ہے وہاں پر کھلی موریاں کیوں ہیں، جہاں پر ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو پڑھنے کے مواقع نہیں ملتے؟ اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں تعلیم دلا سکے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، آپ اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کریے۔ یقیناً یہ کام آسان نہیں ہے، مگر یاد رکھو میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں اپنے بزرگوں سے بڑی عزت کے ساتھ یہ التماس کر رہا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو یہ باخبر کر رہا ہوں کہ اگر تم کو تاریخ لکھنا ہے، کوئی قوم اگر تاریخ میں اپنا نام رقم کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھو تاریخ ان لوگوں سے بنتی ہے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، جن کا نام و نشان نہیں تھا۔ تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو ایک لمبے سفر کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ۔ اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے کے کوڈ کا استعمال کریں گے تو یقیناً نہ صرف موڈاسا بلکہ گجرات کی سیاست میں آپ اور ہم مل کر ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ کل تک جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنا ایک قدم اٹھایا۔ اور ان کا ایک قدم یہ کیا تھا کہ انہوں نے 28 تاریخ کے دن متحدہ طور پر بے خوف ہو کر اور پوری امید کے ساتھ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تو نوجوانوں، آج اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو یقیناً تاریخ میں آپ اپنا نام رقم کریں گے۔ 50 سال کے بعد تم جب ضعیف ہو جاؤ گے اور جب میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں اور بہت سے لوگ نہیں رہیں گے، کیونکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ضروری ہے، مگر جو کم وقت ہم کو اللہ نے جینے کا دیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کم وقت میں ان مسائل کی طرف بھی توجہ لیں۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے مسائل صرف دعا پر ختم نہیں ہو جاتے۔ اگر میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے قوم اور ملت کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، بلکہ دعا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد میدان کارساز میں آنا پڑے گا تاکہ تم کو یہ آزمانا پڑے گا کہ میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے۔ جو قوم دعا کر کے میدان میں آ جاتی ہے اللہ ان کو نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا کہ طائف کے سفر میں آپ کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔
حق کو کامیاب کرنے کے لیے نواسہ رسول نے اپنی گردن کو کٹا دی، مگر کبھی اپنی گردن کو باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ یہی پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوریت میں آپ کو اپنے نہ سر کٹانے کی ضرورت ہے بلکہ نہ آپ کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بار ہمت کر کے 28 تاریخ کے دن مجلس اور بی ٹی پی کے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ برسوں آپ نے سب کو ووٹ دیا، آج ایک مرتبہ آپ اس دیوانے کے پیغام کو سمجھیے اور اس کو اپنا بھائی، اپنا بیٹا سمجھ کر آپ اپنی اس پارٹی کو کامیابی سمکنار کریے۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور بھارت کے مختلف شہروں میں، ریاستوں میں، گاؤں میں جاتا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری صفوں سے کوئی ایک لیڈر بنے، کوئی قائد بنے جو تمہارے مسائل کو سمجھ سکے، جو بے خوف ہو کر ظالموں کے درباروں میں بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے۔ نوجوانوں، اگر آج تم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرو گے تو یقیناً تم اپنے مستقبل کو مضبوط کرو گے۔ میری عزت دار ماں اور بہنوں، آپ اویسی کا ساتھ مت دو، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دے دو۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے، میں بھی ایک دن مٹی میں جا کر مل جاؤں گا، مگر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو بنائیے۔ موڈاسا میں اتنی بڑی آبادی، یہاں پر دلتوں کی، ہمارے آدیواسی بھائیوں بہنوں کی، مسلم اقلیت کی، اگر متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہم تاریخ کو رقم کریں گے۔ ہماری زندگیوں کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے کہ ملک میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، کوئی مکھیہ منتری بن جاتا ہے تو کوئی پردھان منتری بن جاتا ہے تو کوئی ودھائک یا سانسد بن جاتا ہے۔ ارے ہم سب آئے، سب چلے جائیں گے، یہ وقتیہ شان و شوکت ہے، مگر جو لوگ زندگی بھر حق کے لیے کام کیے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیے، اللہ صبح قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اور موڈاسا کی عوام، آپ گواہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پر وقف کر دیا، جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ مخدوم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، مگر آج بھی ان کا آستانہ آباد ہے۔ جنہوں نے غریبی میں اپنی زندگی گزاری مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوک اور فاقہ کشی کو اختیار کیا مگر دوسروں کی بھوک کو، اپنی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ یہی چیز ہے کہ صبح قیامت تک یہ اولیاء اللہ کے آستانے آباد رہیں گے۔ آج ہم کو ان اولیاء اللہ کی زندگیوں سے یہ سمجھنا، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو انسانیت میں محبت کو پھیلانا ہے، ہم کو انسانیت میں نفرت کو کا خاتمہ کرنا ہے۔ میں ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کو یہ بھی پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 سپٹمبر 2008 کو کیا ہوا تھا۔ 29 سپٹمبر 2008 کو موڈاسا میں کیا ہوا تھا؟ کوئی جانتا بھی ہے کیا ہوا تھا؟ کیا آپ جانتے اس میں ایک مرنے والے بچے کا نام جمال تھا جس کی عمر 15 سال کی تھی؟ اس بچے کی عمر 15 سال کی تھی، جمال عبدین غوری اس بچے کا نام تھا۔ سکا بازار کی مسجد، رمضان کا مہینہ، بام بلاسٹ ہوتا ہے، 7 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار سے، خاص طور سے ملک کے پردھان منتری جناب نریندر مودی سے، یہاں کے چیف منسٹر سے،
आरएसएस के तमाम लोगों से जो 90 साल तक चड्डी पहनकर लट फिराते रहे और 90 साल के बाद उनको ख्याल आया कि अब चड्डी नहीं पैंट पहनना पड़ेगा तो पैंट पहन लिए। मैं कांग्रेस के उन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के उन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी जबान पर जमाल का नाम आएगा या नहीं आएगा? क्या तुम्हारी जबान पर, तुम्हारी गुफ्तगू में, तुम्हारी तकारीर में यह जुमला आएगा कि मोडासा में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 7 लोग मर गए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। आज तक ये पता नहीं चला कि किसने बम ब्लास्ट किया, मगर सब जानते हैं कि बम ब्लास्ट करने वाले वो हरामी नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद थी। उन्होंने मोडासा में बम ब्लास्ट किया क्योंकि ये तमाम के तमाम नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, इसीलिए उनको नहीं पकड़ा जाता, इसीलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और एनआईए ने केस को बंद कर दिया। मेरी मां और बहनों, मैं भी साहिब औलाद हूं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सफर करता हूं, मगर जब वापस अपने घर को जाता हूं तो दिल में एक इश्तियाक होता है कि मैं अपनी औलाद को देखूं। मगर आज उस जमाल की मां का क्या हो रहा होगा जिसने बरसों पहले अपने बेटे को खो दिया और उस मां को यह तक पता नहीं कि किसने मेरे बेटे को मारा था, जमाल को किसने मारा था। उस जमाल की मां को तो अब तक पता नहीं चला। जो 7 लोग शहीद हो गए उनके अफराद खानदान को नहीं मालूम कि हमारे अब्बा को, हमारे भाई को, हमारे बहन भाई को क्यों चाचा को मारा गया, किसने मारा। मैं हमारी मां और बहनों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि अब दोबारा जमाल को नहीं मरने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मोडासा में हम किसी जमाल को मरने नहीं देंगे और अगर कोई जमाल को मारेगा तो याद रखो हम चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे जमहूरियत में। इंसान की जान की कीमत होती है, चाहे वो इंसान मुसलमान हो या हिंदू हो, आदिवासी हो या ट्राइबल हो। अगर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है तो मेरा खून की कीमत भी तमाम के खून की कीमत के बराबर होने चाहिए। मेरा खून कोई गंदी नाली का पानी नहीं है, मैं इंसान हूं, मेरी जान की कीमत है। वो क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान, भारत का आईन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पटेल हो, सब बराबर है, सबकी जान की एक कीमत है। मगर तुमने, मैं मोडासा की जनता से शिकायत कर रहा हूं, आपने इस संविधान के पैगाम को भुला दिया। कैसे बुलाया आपने डर डर कर, कभी इनके झूठे बातों में आकर कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी किसी को वोट दिया, या फिर मायूस होकर घर में बैठ गए। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज आप 28 तारीख के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करो और बता दो इन जालिमों को जिन्होंने जमाल को कत्ल किया, जमाल को शहीद किया, कि हमारी जान की कीमत है, हमारी जान की अजमत है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। 28 तारीख के दिन अपने घर से निकलिए सुबह के अवलीन सातों में और पोलिंग बूथ को जाकर अपना एक वोट पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बेखौफ होकर मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदार है। अगर आज भारत का मुसलमान कमजोर है, अगर आज भारत के मुसलमानों की कोई सियासी आवाज नहीं है, अगर आज भारत के मुसलमान दलित आदिवासी परेशान है, तो यकीनन इसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके पास एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास है।
آپ کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں موڈاسا کی عوام کو، میں خاص طور سے نوجوانوں کو، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے CAA NPR اور NRC کے خلاف آپ نے موڈاسا میں ایک تاریخی احتجاج کیا، آپ نے گجرات کی سرزمین کو ہلا کے رکھ دیا، آپ نے CAA NPR NRC کے خلاف جو احتجاج کیا وہ قابل مبارکباد ہے۔ مگر موڈاسا کی عوام، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ نے جب CAA کا قانون بنا تو کیا موڈاسا کے بزرگ لوگ جا کر اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں نکال رہے تھے؟ کیا آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا رہے تھے؟ کیوں بنا رہے تھے کہ CAA کا قانون آ گیا ہے، مجھے اپنے کاغذ دکھانا پڑے گا؟ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کروں گا، اگر میری گفتگو میں کوئی جذبات یا آپ کو نظر آتے ہیں تو نظر انداز کر دیجئے، مگر آپ یہ سوچئے کہ کب تک ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ CAA کا قانون آیا تو ہم ڈر گئے اور ہم نے احتجاج کیا اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر BJP کے 306 اراکین لوک سبھا کے سامنے کہا کہ تم CAA کے قانون بناؤ، ہم بھارت میں پھر احتجاج کریں گے، بلکہ موڈاسا میں جب CAA کا احتجاج شروع ہوگا یہ دیوانہ بھی آپ کے سامنے آ کر ساتھ کھڑا ہوگا۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ ڈر ڈر کر زندگی کب تک گزاریں گے آپ بھارت کے ہم شہری ہیں، ہم کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے، ہم کو بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، اور جب تک آپ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو بھی نہیں حل کر سکیں گے۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے، اور یہ ایک اور پارٹی کا امیدوار آیا ہے، جھاڑو کا کٹا اس کے ہاتھ میں، یہ اتنا عجیب ہے، اتنا بزدل ہے، ڈرپوک ہے۔ جب دلی میں فساد ہو رہا تھا، جب دلی میں ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو انسان بھول کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہا تھا، جب انسانیت ختم ہو رہی تھی، 20 سے زائد مساجد کو نقصان پہنچایا گیا، جلایا گیا، 50 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا، یہ جھاڑو والا دلی کا بجائے ان محلوں میں جاتا جہاں پر گڑبڑ ہو رہی، یہ جا کر گاندھی کی سمادھی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارے گاندھی کا اگر نام لے کر اپنی دکان چمکاتے ہو تو کیا تم نہیں دیکھے کہ تاریخ میں گاندھی نے جہاں کا ہندو مسلم فساد ہوتا تو گاندھی وہاں پر پہنچ جاتے، گاندھی ہندو اور مسلمانوں سے کہتے کہ مجھے مار دو پہلے تم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ گاندھی نے بھوک ہڑتال کی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی بھوک ہڑتال ختم نہیں کروں گا جب تک کہ ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو مارنا ختم نہیں کریں گے؟ مگر یہ بزدل جا کر گاندھی کی سمادھی پر بیٹھ گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبلیغی جماعت کو کورونا جہاد کے نام پر بدنام کیا گیا، تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا، مگر اس وقت یہ دلی کا بزدل خاموش بیٹھا ہوا تھا، اپنی زبان کو نہیں کھول سکا، بلکہ کھل کر تائید کر رہا تھا جو BJP دلی میں تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اذان کے لیے ہماری تقریر کو روک دیا تھا. مختلف مساجد سے اذان ہوں گی. میری کوشش ہوگی کہ 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کر لوں تاکہ آپ تمام لوگ انشاءاللہ ضرور مساجد میں جا کر اپنی عصر کی نماز کو ادا کر سکیں گے. میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ ایک تاریخی موقع موڈاسا میں آپ کے پاس آیا ہے. آپ اس کو استعمال کریے، اپنی ووٹ کی اہمیت اور اپنی ووٹ کی قیمت کو سمجھیے. اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر مسلم اقلیت، آدیواسی بستے ہیں، دلت ہمارے بھائی بستے ہیں، مگر کانگریس پارٹی یہاں پر میئر کا عہدہ دینے سے ڈرتی ہے. کانگریس پارٹی مسلم اقلیت کو میئر کا عہدہ اس لیے نہیں دینا چاہتی کیونکہ ڈرتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ووٹ دیں گے تو ہمارا ووٹ بینک ختم ہو کر رہ جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کبھی بھی کسی مذہب کے مخالف تھا نہ ہوں، نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ. میری لڑائی اپنے سیاسی حق کے لیے ہے اور میں اس بات کو ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ میرے ترقی کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کر دیں، آپ مجھے جائز عہدوں سے محروم کر دیں صرف اس لیے کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو اگر تم میئر بن جاؤ گے تو پھر موڈاسا میں دوسرے لوگوں کا ووٹ ہم کو نہیں ملے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آخری مرتبہ اگر میں غلط نہ کہوں تو ہم کو بتایا گیا کہ 1990 میں یہاں پر ایک مسلم اقلیت کو میئر بننے کا موقع ملا. آج مجلس کے ساتھ چھوٹو بھائی وسابا کی بھارتیہ ٹرائبل پارٹی ہے اور ہم مل کر پورے گجرات میں انشاءاللہ تعالی چھوٹو بھائی وسابا کے ساتھ اپنے سیاسی سفر کا آغاز کریں اور پورے مقامات پر جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ موڈاسا شہر بھی آپ کا ہے اور یہاں سے انشاءاللہ میئر بھی آپ کا ہوگا. ہم کو اور آپ کو مل کر اس کام کو کرنا ہے. اور یاد رکھیے، کسی چیز کو ناممکن مت سمجھیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور بلند سوچیے، اپنے خوابوں کو پورا کریے. یہ وقت ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا ہے جو ہم اپنی زندگی 1990 اور 2002 کے اس پرآشوب دور سے ہم نے اس قتل و غارت گری کے دور کو دیکھا. یقیناً وہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے بچے جو آج معصوم ہیں کل ان کا مستقبل اسی طرح ہو جائے. اسی لیے میری عزتدار ماں اور بہنوں سے، بزرگوں سے دعا ہے کہ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے. ہمارے آدیواسی بھائی بھی پریشان ہیں. نریندر مودی صاحب نے تو اسٹیچو آف یونٹی بنایا، مگر اسٹیچو آف یونٹی بنایا تو 75,000 آدیواسی بے گھر ہو گئے. ان آدیواسیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ کیسے ان کو اپنے ہی زمین سے نکال کر پھینک دیا گیا. جب 45 لاکھ ہیکٹر زمین گجرات کی سرکار بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو دینے کی بات کرتی ہے، مگر جو غریب، جو کسان، جو آدیواسی، جو مسلمان، دلت جس کے پاس زمین نہیں ہے ان کو نہیں دیتی. میرے بھائی، میرے بزرگوں، یاد رکھو مجلس کے جو جب کامیاب ہوں گے تو کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ موڈاسا میں ہم اپنا ایک جلوس نکالے، کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ زندہ باد کے نعرے لگائے. کامیاب اس لیے کرنا اور کامیاب اس لیے ہوتے کہ جب موڈاسا کی جنتا کے مستقبل کے فیصلے کیے جائیں گے تو مجلس کا نمائندہ
جو فیصلہ کرنے والا ہوگا اس کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ کر پیر پر پیر ڈال کر بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا اب وہ کچھ نہیں ہوگا موڈاسا میں جو تم نے 40 سال سے کیا، اب یہاں پر میرے محلے میں کام ہوگا، یہاں پر روڈ پڑی جائے گی، ڈرینیج کا کام ہوگا، یہاں پر مجھے اپنا حق ملے گا۔ یہ سوچ کر آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ 28 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور میں بی جے پی کو چاہنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہاں آپ بی جے پی کو ووٹ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ اب گجرات میں پیٹرول اور ڈیزل 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا ہے۔ 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا ہے۔ نعرے لگاؤ، بولو نعرے لگاؤ۔ 56 انچ کا سینہ، وہ 56 انچ کا سینہ غریبوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے۔ 88 روپیز پر لیٹر ڈیزل اور پیٹرول ہو چکا ہے، جس میں سے 38 روپیز گورنمنٹ آف انڈیا موڈی سرکار کو جاتے ہیں۔ یہ بی جے پی والوں، اگر تم کو غریبوں سے اتنی سی محبت ہے تو جا کر اپنی سرکار سے کہو کہ گجرات کا غریب پریشان ہے، ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرنے والا پریشان ہے، گاؤں سے مارکیٹ کو ترکاری لانے والا پریشان ہے۔ آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بھارت میں کئی غریبوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، مگر نریندر مودی یہ کہہ رہے پچھلی سرکاروں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ مودی جی، آپ کے بھکتوں میں ان کا فرسٹ فلور خالی ہوگا، ہمارا فرسٹ فلور ابھی اچھا ہے۔ ہم کو اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل تھا 2013 میں، اور آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بیرل آئل بک رہا ہے وہ 2014 سے کم ہے، مگر آپ کی سرکار 1 لیٹر پیٹرول پر 38 روپیز لیتی ہے۔ مودی جی، اگر آپ غریبی کو دیکھیں، اگر آپ غریبی سے اپنا سیاسی سفر کرتے ہوئے گجرات سے دلی کے بادشاہ بن چکے ہیں، تو بھارت کا غریب، گجرات کا غریب، اس غریبوں کے نام پر ووٹ لینے والے پردھان منتری سے اپیل کرتا ہے کہ اگر آپ واقعی میں غریبوں سے محبت کرتے ہیں مسٹر نریندر مودی، تو 38 روپیز کا جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں غریبوں سے، یہ ٹیکس نہیں لے رہے مودی جی، آپ ان غریبوں سے ان کا خون چوس رہے۔ اگر آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں تو کل اعلان کر دو آپ من کی بات میں کہ بھائیوں بہنوں، میں نے غریبوں کے خاطر ٹیکس کو کم کر دیا۔ 1 روپیہ نہیں، 2 روپیہ نہیں، بلکہ کہ پورے 10 روپیے انسان بھول کر ایک دوسرے اسی لیے یہ کچھ نہیں بولتے، مگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، مگر بھارت کے پردھان منتری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بھارت کے پردھان منتری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور دوسری جانب آج کا یہ جلسہ ہونے کے بعد یہ کانگریس کے بزدل لوگ اب خاموشی میں میٹنگ کریں گے، فون لگائیں گے ایک دوسرے کو،
अरे वो आया था शेरवानी पहनकर, सर पे गोल टोपी पहनकर। इसकी बातों का यकीन मत करना, इसकी बातों का यकीन मत करना। ये हम यहां पर गड़बड़ करा देगा मोडासा में, ये टेंशन पैदा कर देगा। अरे कांग्रेस के पापियों, कांग्रेस के बुज़दिलों, अरे तुम में हिम्मत नहीं है हक को बयान करने की। अल्लाह तुम्हारे मुंह में भी जबान दिया, मेरे मुंह में भी जबान दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम वो जबान को गुलामी के लिए इस्तेमाल करते हो, मैं इस जबान को मजलूमों के हक के लिए इस्तेमाल करता हूं। तुम और मुझ में इतना ही फर्क है। तुम्हारी जबान गुलामी की आदी हो चुकी है और मेरी जबान जब तक मेरी आंख खुला रहेगी, जब तक जिस्म में अल्लाह एक सांस को बाकी रखेगा, मैं मजलूमों की आवाज बनता रहूंगा, मजलूमों के हक के लिए लड़ता रहूंगा, जालिमों से पंजा आजमाई करता रहूंगा जमहूरियत के दायरे में रहकर। ये काम हमको करना है। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी का। अगर आप दुनिया के बड़े हकीम के पास भी चले जाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े अरस्तुए ज़मा के पास भी चले जाएंगे और जाकर कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, एक पेशेंट है, बड़ा कमजोर हो चुका है, उसका इलाज करना है, तो डॉक्टर और हकीम बोलेगा पेशेंट का नाम, अगर कांग्रेस है तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये कांग्रेस के लोग बी टीम मुझे कहते हैं। अरे बिहार में हमने 5 सीट जीते हैं, तो बताओ वहां पर किसको हराया हमने? कांग्रेस को भी हराया, बीजेपी को भी हराया। बताइए आप, आज अगर बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है पार्लियामेंट में, कौन कर रहा है? कांग्रेस के 50 एमपी हैं, क्या बोलते हैं उनको ही मालूम, आदि अल्फाज चाप कर बोलते हैं। जब CAA NPR NRC का कानून आया तो किसने बीजेपी के 300 MPs के सामने ये कहा कि तुम्हारा ये CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने बीजेपी के सामने आंखों में आके डाल कर कहा था कि जिस तरह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ दिया था, इसी तरह जसोद्दीन ओवैसी भारत के लोकसभा में इन तमाम के सामने खड़े होकर CAA के कानून को हमने फाड़ दिया। ये इनसे नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस के बुज़दिलों से नहीं हो सकता। ये याद रखो आप, मेरा जैसा जलसा खत्म होगा, रात से ये चमचे काम पे लग जाएंगे, ये काम पे लग जाएंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ इतना ही है, डराओ डराओ, डर के रहो, डर के रहो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं तो एक ही मर्तबा आए हैं और अल्लाह ने एक ही जिंदगी दी है, दो नई जिंदगी दी है। हम एक ही मर्तबा आए हैं, वक्त कम है, इसको अच्छे काम में गुजारिए। यकीनन अच्छा काम यह है कि इंसानियत को पैदा करिए, नफरतों का खात्मा करिए, बुज़दिली को अपने आप से दूर करिए, खौफ को अपने करीब आने मत दीजिए, उम्मीद पर फैसला करिए, किसी से मत डरिए सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, किसी से मत डरिए। और अगर किसी से मोहब्बत करना है और मोहब्बत का हक अदा करना है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा और पूरे इखलास के साथ मोहब्बत करेगा, तो हमको बताया गया, मैंने उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि तमाम को बता दो कि ये हमसे मोहब्बत करता, हम इससे मोहब्बत करते हैं। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। मुडासा में आप एक तारीख को रकम कर सकते हैं। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि 28 तारीख के दिन मजलिस और BTP पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए।
برسوں آپ نے سب کا ساتھ دیا، آج یہ جماعت آپ کی ہے، آپ یہاں سے موڈاسا کی سرزمین سے اپنے لوگوں کو، اپنے بھائی اور بہنوں کو یہاں سے آپ ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے، یہاں سے آپ کی لیڈرشپ بنے گی۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ کے سامنے کہنا تھا۔ پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے اور اپنے کیبورڈ کا استعمال کریے۔ آپ